PSO پاکستان اسٹیٹ آئل، یہ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیٹ آئل کمپنی ہے، مگر سوال یہ ہے کیا یہ صرف ایک پیٹرول پمپ ہے یا پھر پاکستان کی اکانومی کا ایک سینٹرل حصہ ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل نے کیسے ایک عام آئل کمپنی سے پاکستان کا سب سے بڑا فیول سسٹم بنایا، کیوں ہر جگہ ان کے پیٹرول پمپ نظر آتے ہیں۔ 1970 کا پاکستان ایک ایسا دور تھا جب ملک کی مالی صورتحال بہتر نہیں تھی، دنیا کے کئی ممالک میں پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ 1973 کے آئل کرائسس نے دنیا بھر کی کمپنیز کو جھٹکا دیا، قیمتیں اچانک بڑھ گئیں اور پاکستانی جیسے ملک کے لیے فیول صرف پیٹرول نہیں تھا، یہ ضرورت اور زندگی کا سوال تھا۔ اس وقت پاکستان کے آئل مارکیٹ پر زیادہ تر کنٹرول فورن کمپنیز کے پاس تھا۔ ایک تھی ایسو ایسٹرن جو امریکن جائنٹ ایکسون کی برانچ تھی، دوسری تھی ڈیوڈ پیٹرولیم جو کہ ایک لوکل کمپنی تھی۔ مطلب باہر کی کمپنی کے ایک فیصلے سے پاکستان کا فیول پرائس اور سپلائی پر ایفیکٹ ہو سکتا تھا۔ سوچئے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹینشن آ جائے یا فورن سپلائر پالیسی چینج کر دیں، یعنی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، تو پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن انڈسٹریز اور آرمی کا کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے 1976 میں گورنمنٹ نے ایک بڑا فیصلہ لیا کہ انرجی جیسی امپورٹنٹ چیز کو فورن کمپنیز پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے۔ ایسو ایسٹرن اور ڈیوڈ پیٹرولیم کو مرج کر کے بنائی گئی پاکستان اسٹیٹ آئل۔ حکومت کا مقصد ان کو صرف اکٹھا نہیں کرنا تھا، یہ ایک اکانومک پاور شفٹ تھا۔ گورنمنٹ نے صرف ایک کمپنی نہیں بنائی بلکہ پورے ملک کے فیول سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ لیکن یہاں سے ہی اصلی چیلنجز شروع ہوتے ہیں۔ باہری کمپنیز کے پاس ایکسپیرینس، انفراسٹرکچر اور نیشنل کمپنیز تھیں۔ PSO کو یہ سب بلڈ کرنا تھا، نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنا، اسٹوریج اور پائپ لائنز تیار کرنی تھیں اور پبلک کا ٹرسٹ جتنا تھا۔ یہ ایک نئی کمپنی تھی اور یہاں سے PSO کی اصلی کہانی شروع ہوتی ہے۔ سوچئے اگر آپ صرف شہروں میں پمپ بنا دیں لیکن پیٹرول وہاں تک ٹائم پر نہ پہنچ سکے تو بزنس کب تک چلے گا؟ انہوں نے چھوٹے شہروں اور ہائی ویز تک اپنا نیٹ ورک پھیلایا۔ جہاں پہلے پرائیویٹ پمپس تھے وہاں دھیرے دھیرے PSO کا بورڈ نظر آنے لگا۔ اس طرح PSO صرف ایک شہری برانڈ نہیں رہا، وہ ایک نیشنل برانڈ بن گیا۔ اب اصلی چیلنج تھا پیٹرول لانا اور اسٹور کرنا۔ کراچی کے پورٹ پر جب آئل ٹینکر ان لوڈ ہوتا ہے وہ فیول سیدھا پمپ تک نہیں جاتا، اسے اسٹوریج ٹرمینلز میں رکھا جاتا ہے، پھر ٹرکوں کے ذریعے شہروں تک بھیجا جاتا ہے۔ PSO نے بڑے اسٹوریج ڈپوٹس بنائے، یعنی بڑی مقدار میں پیٹرول کو اسٹور کرنا شروع کیا۔ پائپ لائن نیٹ ورکس کو امپروو کیا، یعنی انہوں نے ایک پورا فیول سسٹم کریٹ کیا۔ یہاں سے PSO کی گروتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ PSO نے گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ سیکیور کیا۔ ایئر فورس کے ایئر کرافٹ کو فیول کون دے گا؟ نیوی کی شپس کو سپلائی کون کرے گا؟ پاور پلانٹس کو فرنس آئل کون پرووائڈ کرے گا؟ جواب PSO۔ اور جب آپ کنٹری کے ڈیفنس اور الیکٹرک سسٹم کو فیول سپلائی کرتے ہو تو آپ صرف ایک کمپنی نہیں رہتے، آپ نیشنل انفراسٹرکچر کا حصہ بن جاتے ہو۔ آج PSO کے پاس 3500 سے زیادہ پیٹرول پمپس ہیں، لیکن کہانی صرف پیٹرول پمپس تک لمیٹڈ نہیں۔ PSO 14 ایئرپورٹس پر ایئر کرافٹ کو فیول دیتا ہے، 2 بڑے سی پورٹس پر شپس کو سپلائی کرتا ہے، پاور پلانٹس کو آئل دیتا ہے، انڈسٹریز کو فیول پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی اگر PSO رک جائے تو صرف گاڑیاں نہیں رکیں گی، انڈسٹریز بھی رک سکتی ہیں۔ ہر سال PSO ہزاروں کروڑ روپے کا فیول خریدتا اور بیچتا ہے۔ یہ صرف ایک ریٹیل کمپنی نہیں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے۔ لیکن یہ سکسیس سمپل نہیں تھی۔ فیول ایک سینسٹیو چیز ہے، اگر پیٹرول شارٹیج ہو جائے تو پورا ملک رک سکتا ہے۔ اسی لیے گورنمنٹ کا پریشر ہوتا ہے کہ سپلائی ہر حال میں مینٹین رہے، یعنی پیٹرول ہر حال میں پہنچنا چاہیے، چاہے لاس ہو، چاہے گلوبل پرائسز انسٹیبل ہوں، پھر بھی PSO گرا نہیں۔ اور اسی وجہ سے PSO صرف پیٹرول پمپ چین نہیں بلکہ پاکستان کی اکانومی کا ایک اہم پلر ہے۔ اب پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ ہر سال PSO لگ بھگ 3 ٹریلین روپیز سے زیادہ کا فیول بیچتا ہے۔ اتنا پیسہ کہ اگر آپ گننا شروع کریں تو وقت لگ جائے۔ پچھلے چند سالوں میں PSO نے 15 سے 20 بلین روپے کے آس پاس سالانہ منافع کمایا ہے۔ مارکیٹ میں صرف PSO ہی نہیں ہے، شیل، ٹوٹل اور بہت سی پرائیویٹ کمپنی بھی پیٹرول بیچ رہی ہیں۔ ہر کمپنی کوشش کرتی ہے کہ اس کا پمپ کلین ہو، سروس اچھی ہو اور کسٹمر واپس آئے۔ کمپٹیشن سٹرونگ ہے، لیکن PSO کے پاس ایک الگ چیز ہے۔ لوگ جب PSO کا بورڈ دیکھتے ہیں تو اکثر ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، یہ گورنمنٹ کی کمپنی ہے اور اس بات سے ایک ٹرسٹ فیل ہوتا ہے۔ مارکیٹ صرف پروڈکٹ سے نہیں چلتا، امیج سے بھی چلتا ہے۔ PSO نے اپنی امیج اچھی بنائی ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے شہر کا PSO پمپ دیکھیں، وہاں ایک لوکل ڈیلر ہوتا ہے، وہ فرینچائز ماڈل پر کام کرتا ہے۔
یعنی پی ایس او صرف سینٹرل کمپنی نہیں، یہ ہزاروں فیملیز کی کمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ ہر پمپ کے پیچھے ایک چھوٹی بزنس اکانومی چلتی ہے، سٹاف، مینٹیننس، ٹرانسپورٹر، سپلائرز، یہ صرف فیول نہیں، روزگار بھی ہے۔ پی ایس او کے پاس بڑے آئل ٹرمینلز، سٹوریج ٹینکس اور ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، مطلب وہ صرف بیچتا نہیں، وہ امپورٹ، سٹور اور ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے۔ پی ایس او ایک ریٹیل برانڈ نہیں بلکہ پاکستان اکانومی کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہی چیز اسے دوسرے پیٹرول پمپ سے مختلف بناتی ہے۔